الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر ردائی، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس جگہ پر مجتمع فرمایا ہے اور جس عیدگاہ کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرما کر کے اور قرآن کریم کی کرتے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو انسان کے اندر شرک کا جو سبب بنتا ہے، کفر کا جو سبب بنتا ہے، وہ سب سے بری چیز تکبر ہے. یہ تکبر انسان اپنے آپ کو عبادات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور عبادت کی محنتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتے یہاں تک کہ دنیا سے جب وہ جاتا ہے وہ قعر مذلت میں گر کر کے اور گمراہ ہو کر کے چلا جاتا ہے. عزیز دوستو، اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور حالات زمانے کو سمجھیں، حالات زمانے کو دیکھیں. زمانے کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت ہمارے مٹانے کے جو منصوبے ہیں، اور منصوبے ہی نہیں بلکہ بالکل مٹانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن ہم کو ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے، قرآن ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ جس دولت کے ہم قریب آئیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. اسی ایمان کے پیش نظر، اسی عمل کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کو فرمایا کہ اے لوگوں، تم کو رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. میرے دوستو، جیسے روزے کی حالت کے اندر صبح سے لے کر کے شام تک انسان آسائشوں کو چھوڑتا ہے، انسان کھانے پینے کو چھوڑ کر کے رب کائنات کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہے اپنے طرز عمل سے، اپنے طریقے سے کہ الہ العالمین، میں آپ کا نیک بندہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. الہ العالمین، پانی پینا اگرچہ حلال ہے، کھانا کھانا اگرچہ حلال ہے، لیکن رب کائنات آپ کا حکم ہے کہ رمضان کو آپ نے اپنے سے ڈرنے کے لیے اتارا ہے کہ اللہ کا ڈر انسان تیرے دل و جان کے اندر ہونا چاہیے. تو رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جیسے رمضان کے اندر انسان اللہ سے ڈر کر کے کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، اپنی زبان کا جائز استعمال کرنا چاہتا تھا، اپنے کردار کو اچھا کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے انسانوں، جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اب تم اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی کسی کو دغا مت دینا، کبھی دل کے اندر کسی کی برائی مت رکھنا، تاکہ تمہاری بخشش اور تمہاری رحمت آسان ہو جائے. ہم جب رمضان المبارک چل رہا تھا، ہم اپنے طور پر یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. راتوں میں اٹھ کر کے عبادت بھی کی ہوگی،
اعتکاف کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے، سحری کے اندر اللہ سے گریہ زاری بھی کی ہوگی، یہاں تک کہ روزے کے وقت میں دعائیں بھی کی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جب رمضان المبارک کا